بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا والدہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ اور کیا مقام عطا کیا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جوان تھا جس کا نام تھا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بڑا عابد و زاہد تھا، نمازی، روزہ، صدقہ وغیرہ بڑی تن دنی سے ادا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا اور اس کا جو مرض ہے وہ بہت زیادہ شدت پکڑ گیا، تو اس کی بیوی نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کو بھیجا کہ میرا خاوند علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزاع کی حالت میں ہے، مجھ کو خیال آیا ہے کہ اس کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دوں۔ آپ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو، لیکن اس کی زبان نہ چلتی تھی۔ رسول اکرم کو اس کی زبان کے کلمہ شریف پر نہ چلنے کی اطلاع دے دی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو عرض کیا گیا جی ہاں، اس کی والدہ زندہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ضعیف ہے۔ تو آپ نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اس کی ماں کو کہنا اگر تجھے میرے پاس آنے کی طاقت ہو تو آ جاؤ، ورنہ وہاں ٹھہرے، میں خود تیرے پاس آؤں گا۔ چنانچہ جب وہ فرزاد جا کے اس کے پاس گیا اور انہوں نے جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام والدہ کو دیا، تو والدہ نے کہا میری جان قربان ہو، میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ چنانچہ لکڑی کے سہارے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اے علقمہ کی ماں، سچ سچ بتا، اگر جھوٹ بولے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وحی آ جائے گی، کیا حال تھا تیرے بیٹے کا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، بڑا نمازی، روزہ رکھنے والا اور بڑی خیرات کرنے والا تھا۔ آپ نے فرمایا تیرے ساتھ کیا حال تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی نافرمانی روک رہی ہے کہ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے۔ فرمایا اے بلال، جاؤ اور بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کر کے لے کے آؤ۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکڑیوں کو کیا کریں گے؟ تو حضور اکرم نے فرمایا کہ علقمہ کو جلائیں گے۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں جلائیں گے۔ آپ نے علقمہ کی ماں کو فرمایا کہ اللہ کا عذاب دائمی ہے، اگر تو راضی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، تو اس پر خوش ہو جا۔ تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ فائدہ دے گی علقمہ کی اس کی عبادت، نماز، روزہ، خیرات وغیرہ، جب تک تو ناراض رہے گی۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں جلائیں گے اور وہ بھی میرے سامنے۔ تو آپ نے فرمایا اے علقمہ کی ماں، اللہ کا عذاب دائمی ہے، اگر تو راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو وہ اس پر خوش ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ فائدہ دے گی علقمہ کو اس کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ، جب تک تو ناراض رہے گی۔ اس پر اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہ بناتی ہوں اللہ کو، اس کے فرشتوں کو اور جو مسلمان یہاں حاضر ہیں، بے شک میں راضی ہوں اپنے بیٹے علقمہ پر۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بلال جا کر دیکھو اس کی زبان پر کلمہ چلنا شروع ہوا یا نہیں، شاید کہ علقمہ کی ماں زبانی کہہ رہی ہو اور دل سے نہ کہا ہو۔ پس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور علقمہ کے گھر سے کلمہ کی آواز سنی، پھر اندر آ گئے اور کہا اے لوگو، بے شک علقمہ کی ماں کی ناراضگی نے روک رکھا تھا اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے، مگر اس کی رضامندی نے اس کو چلا دیا۔ پھر فوت ہو گئے علقمہ اسی دن، اور پھر تشریف لائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم فرمایا اس کو غسل دینے کا اور کفن دینے کا۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ پھر آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کے فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، جو ترجیح دے گا اپنی بیوی کو اپنی ماں پر تو اس کے اوپر لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض نہ نفل، مگر یہ کہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس پورے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو والدہ ہے اس کا بہت ہی زیادہ مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے
کہ جب ہم شادی شدہ ہو جائیں تو ہم بیلنس رکھیں اور والدہ کو مقام جو ہے اس کا وہی دیں جو اس کا بنتا ہے، اور بیوی کا جو مقام ہے اس کا وہی مقام دیا جائے اس کا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔